اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے طالب علم ساتھیوں، میں ہر روز آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہوں، کوشش کرتا ہوں پھنسے ہوئے اہم مسئلے ان کا کوئی حل نکل آئے۔ یہ تو مانتے ہیں آپ بھی کچھ مسئلے الجھے ہوئے ہیں، ان میں سے آج میں پراسٹیٹ کا مسئلہ کو میں کچھ سمجھتا ہوں کہ یہ الجھن والا ہے مسئلہ۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتب میں ہم نے کوشش کی کہ اس پر کوئی حضرت صابر ملتانی رحمہ اللہ علیہ کا ایسا نسخہ مل جائے جو حتمی ہو، کیونکہ ہر مسئلے پر حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ کا جو بھی نسخہ ہوگا وہ حتمی ہوتا ہے۔ شاید میری کمی تھی کہ مجھے وہ نسخہ میری نظر سے نہ گزرا، جو ہم مدتوں سے اس مسئلے کا جو علاج کر رہے ہیں اس میں اپنے دوستوں سے رہنمائی لے کر خود اپنے دماغ کو چلاتے ہوئے سمجھتے ہوئے ہم کچھ نسخے کچھ وقت سے استعمال کرتے ہیں اور انشاءاللہ 100% نتائج لیتے ہیں۔ جو ان کو معمولی سمجھ کر کو اچھا ڈھونڈنے کی کوشش میں تھے، ڈھونڈتے ہیں، علاج کرتے ہیں، پھر بڑھتے ہیں، پھر اس علاج پر آتے ہیں جو ہم کہتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بہتر ہو جاتے ہیں، مسئلے سے نکل جاتے ہیں۔ یہ قضا کتامیہ کا مسئلہ بھائی دو طرح کا، ایک میں درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، قطرہ قطرہ پیشاب آتا ہے، چل چل کے پیشاب آتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی تحریک جب بھی نوبت دیکھی جائے گی، 4 نمبر تحریک میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے۔ ایک نمبر جو تحریک ہے اس میں بھی یہ قضا کتامیہ کا مسئلہ پایا جاتا ہے، مگر اس میں درد نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی، پیشاب کی دھار جو ہے وہ باریک ہو جاتی ہے۔ وہاں بھی پراسٹیٹ بڑے ہوتے ہیں۔ ایک نمبر تحریک ہوتی ہے اور ادھر بھی پراسٹیٹ بڑے ہوتے ہیں۔ جو پراسٹیٹ کا، اس کو قضا کتامیہ کہتے ہیں، جس کا مسئلہ تحریک نمبر 1 میں ہو
ادھر جو تھے جب وہ ملے گا اس میں درد تکلیف نہیں ہوگی، مگر وہ گزر بڑھ کے راستہ روک لیں گے تو اس میں پیشاب کی دھار باریک ہو جائے گی، تکلیف کوئی نہیں ہوگی۔ وہ اعصابی مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے اور مسائل آدمی کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ ایک لمبی بحث ہے اس کی وجہ سے کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں کہ قوت میں، آدمی کی قوت میں فرق آ جاتا ہے۔ جو ہم نے اس پر دوائی استعمال کی، حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کی نہیں ہے، میں آپ کو واضح کرتا ہوں، کیونکہ حضرت صابر سے ہمیں یہ کوئی نسخہ نہیں ملا۔ اس میں بھی میں اپنی غلطی سمجھتا ہوں۔ حضرت لازمن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رنگ میں کسی بات میں وہ نسخہ ضرور دیا ہوگا، مگر میری عقل، میری سوچ وہاں تک نہ پہنچ سکی ہو، یا میری نظر وہاں تک نہ پہنچ سکی ہو کہ وہ نسخہ میرے توجہ میں، میرے ذہن میں، میری نظر سے وہ نسخہ گزرا ہو۔ بہرحال جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں، اور استعمال کرے اور فائدہ بھی اٹھائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو وہ نسخہ لکھا دیتا ہوں، پھر عرض کرتا ہوں، یہ نسخہ جو ہے یہ اعصابی تحریک کے پراسٹیٹ میں ہے۔ تو اس کے لیے جو ہم نسخہ استعمال کریں گے، آپ کو لکھا رہا ہوں، وہ لکھ لیں، بنائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ دوستو وہ نسخہ ہے رسوت انڈیا، 4 تولے تخم نیم، 1 تولہ افسن 3، 2 تولے چوتھی چیز ہے تارا میرا، 2 تولے۔ یہ سادہ سا نسخہ ہے۔ آپ کو توجہ شاید کسی اور طرف جائے، مگر پراسٹیٹ جو اعصابی ہوں، جس میں درد نہیں ہوتی، نبض اعصابی ہو،
آپ بنا کر اس پر استعمال کر کے دیکھیں، پھر بعد میں میرے سے بات کریں۔ اس سے پہلے، استعمال کرنے سے پہلے مجھ پر کوئی فتویٰ نہ لگائے۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اللہ کی فضل و کرم سے کامیابی ملے گی۔ اس کے جو ہے ساری چیزیں جو ہے ان کو پیس لیں اچھی طرح سے۔ افسر دین نام وہ جو ساؤتھ انڈیا ہے، اس کو اگر آپ اچھی طرح پانی میں گھول کر باریک کر کے اس کا پانی نثار کر نیچے سے مٹی وغیرہ پھینک کر وہ پانی کو آگ پر بالکل ہلکی آنچ پر اس کو تیار کریں، وہ 4 تولے لینی ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مٹی وغیرہ کوئی کنکر وغیرہ نہ رہے۔ اگر ایسی بازار سے لے کر آپ لوگوں نے استعمال کر دی تو پھر نتائج صحیح نہیں ملیں گے۔ دوبارہ نسخہ سن لیں، ساؤتھ انڈیا 4 تولے، تحریکی کیسے تیار کرنی ہے یہ آپ کو ہم نے بتا دیا ہے۔ تغم نیم 1 تولہ، افسر دین 2 تولے اور تارا میرا 2 تولے۔ آپ نے جتنی زیادہ کم بنانی ہو تو یہ وزن قائم رکھتے ہوئے آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ تمام دوائیوں کو پیس کر باریک کر لیں اور اس کے اندر جو ہے اگر آپ اس کا سلوک کر دیتے ہیں تو مقدار خوراک جو ہے آپ 500 mg کے کیپسول پر لیں۔ اگر مسئلہ زیادہ ہو تو بھائی آپ 200 بھی دے سکتے ہیں، 3 دفعہ۔ نیم گرم پانی سے دوائی دینی ہے۔ کہیں یہ دوائی کھلا کر دودھ پلا دیں، یہ نہیں کرنا۔ ہاں دودھ گھی یا کسی کا جو 4 نمبر سبزی وغیرہ ہو اس میں دیسی گھی زیادہ ڈال کے دے سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے دوست نسخے کو سمجھ گئے ہوں گے، نسخہ کس چیز کا ہے یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ کس تحریک میں مسئلہ ہوتا ہے میں نے یہ بھی کوشش کی ہے آپ کو۔ حقیقت کا جو علاج ہے وہ فطری علاج ہے۔ فطری علاج جو وہی ہے جو علاج بالضد کہلاتا ہے۔ بنائیں دوائی، دیں اور فائدہ اٹھائیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اس میں فائدہ سمجھیں
تو یہ بلائی اوروں پر بھی کرتے، یہ ویڈیو اوروں کو بھی شیئر کرتے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو پہنچے گی۔ تو آپ کو بھی اس کا ثواب نیکی وہ ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔